میری شادی کو 5 ماہ ہونے والے تھے۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش و خرم تھی۔ میری شادی بہت اچھے گھرانے میں ہوئی۔ میرے خاندان میں 5 افراد تھے، میری ساس، سسر، شوہر، نند اور میں۔ میری ساس اور سسر دونوں ہی بہت زیادہ ماڈرن تھے۔ عمر کے اس حصے میں بھی وہ تندرست و توانا اور جوان نظر آتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کوئی بھی پہلی نظر میں دھوکہ کھا سکتا تھا کہ یہ جوان بچوں کے ماں باپ ہوں گے۔ میں نے بھی جب پہلی بار اپنے ساس سسر کو دیکھا تھا تو اسی طرح حیران ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اس قدر فٹ کیسے رکھ سکتا ہے، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس گھر کے افراد اپنا بہت خیال رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو تندرست اور فٹ بنانے کی ہر وقت تگ و دد میں رہتے ہیں۔ ان سب کو دیکھ دیکھ کر میں نے بھی خود کو ویسے ہی بنانے کا ارادہ کیا۔ میں اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھنے لگی۔ میں چاہتی تھی جس طرح میری ساس نظر آتی ہے میں بھی بالکل ویسے ہی دکھوں۔ میں اپنی کوششوں میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ اب سبھی میری پرسنالٹی کی وجہ سے مجھے سراہنے لگے تھے اور میرے لیے یہ بات بہت خوشی کا باعث تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ اس کے بوسیدہ کپڑوں کو دیکھ کر مجھے اس پر بہت رحم آیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو اس عورت نے جو انکشاف کیا، اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ ارے بیٹا، میں تمہاری ساس کی دوست ہوں اور انہی سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے اس کی جانب تنقیدی نگاہ سے دیکھا اور حیرانگی سے پھر پوچھا، کیا واقعی آپ ان کی دوست ہیں؟ تو اس نے مجھ سے کچھ نہیں بولا، سر ہلا دیا، لیکن مجھے اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی لٹیری ہی نہ ہو اور میرے گھر کو لوٹنے ہی نہ آئی ہو، کیونکہ شکل سے ہی بالکل بھی میری ساس کی دوست نہیں لگ رہی تھی۔ آج کل ویسے بھی خبروں میں بہت زیادہ گردش تھی کہ لٹیرے گھروں میں گھس کر گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ اسی بات نے مجھے پریشان کیا تو میں نے گھبرا کر اس عورت کو کہا، آپ یہاں سے چلی جائیں، جب میری ساس آئے گی تو آپ ان سے ملنے کے لیے آ جانا۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بیٹا، آپ کی ساس کس وقت گھر آئے گی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ساس کس وقت گھر لوٹیں گی۔ میں نے اس عورت کو ایسے ہی کہہ دیا، ابھی کچھ دیر تک آنے والی ہیں۔ تو اس انجان عورت نے مجھے کہا، اگر میری دوست تھوڑی دیر تک آ جاتی ہے تو میں اس کا انتظار کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ میں اب دل میں اور بھی زیادہ پریشان ہو چکی تھی، لیکن میں اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی اور اپنے کام میں مگن رہی اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بھی میرے پاس کچن میں ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک وہ انجان عورت وہیں بیٹھی رہی اور میں بھی اپنے کام میں لگی رہی۔ اسی وقت میرے شوہر کا فون آیا اور اس نے کہا، اگر بازار سے کچھ چاہیے تو بتا دو، میں گھر آ رہا ہوں اور میرے ساتھ ابو بھی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے اور پھر 1-2 اور باتوں کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس انجان عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری ساس کا فون تھا؟ میں نے کہا نہیں، میرے شوہر کا فون تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ اور میرے سسر کچھ ہی دیر میں گھر آنے والے ہیں۔ یہ سن کر اس عورت نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، اب تک میری دوست نہیں آئی۔ میں ایسا کرتی ہوں، ابھی چلی جاتی ہوں، پھر واپس آؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جاتے جاتے اس نے اپنی ایک بات سے مجھے بہت زیادہ حیران و پریشان کر دیا۔ اس انجان عورت نے مجھے کہا، بیٹا، یہاں پر خیال سے رہنا۔ کافی دیر تک تو مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ میں سوچتی رہی لیکن پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ بڑی بزرگ عورتیں اکثر ایسی بات کہہ دیتی ہیں اور میں نے اس انجان عورت کی بات کو رد کر دیا۔ شام کے وقت ہم سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میری نند کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ جا کے بیٹا دیکھ کر آؤ، وہ کیوں نہیں آئی کھانے کے لیے۔ میں اپنی نند کے کمرے کی جانب گئی۔ میری نند کا نام زینب تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے 1-2 بار دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی نند کو گھبرائی ہوئی آواز میں پکارا اور کہا، زینب، تم ٹھیک ہو؟ میری نند نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں واپس جانے ہی لگی تھی کہ مجھے کمرے میں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے سنا کہ میری نند ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ بہت پیار سے کہا، زینب، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ، خدا کے لیے دروازہ تو کھولو، میں پریشان ہو رہی ہوں۔
मेरी बात सुनकर मेरी नंद ने दरवाज़ा खोल दिया। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। रो रो कर आंखें सूज चुकी थीं। आंखों के नीचे से हल्के दर्द थे और बाल भी बिखरे हुए थे। वो दरवाज़ा खोलकर दोबारा अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैंने इसके कमरे पर एक नज़र डाली। कमरे की हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। ड्रेसिंग का सारा सामान ज़मीन बोझ था। कमरे से निगाह हटाकर मैंने अपनी तवज्जो ज़ैनब की जानिब की। बहुत प्यार से इसके बाल संवार कर मैंने पूछा, ज़ैनब क्या हुआ है? ये क्या हालत बना रखी है आपने? तो अचानक से मेरे गले लगकर ज़ारों कतार रोना शुरू हो गई। मैं बहुत घबरा गई। मैंने इसे दिलासा दिया, फिर इसको खुद से अलग करके पानी का गिलास पिलाया और दोबारा पूछा, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे कहने लगी, भाभी आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर अम्मी पूछे तो इन्हें कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा था खाने को। मैं भी इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और इसको एक बार फिर से ना रोने की तलकीन करती खाने की टेबल पर आ गई। मेरी सास ने मुझसे पूछा तो मैंने इन्हें तसल्ली दे दी कि ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं, वो आराम कर रही है। अगली सुबह मेरे वालिदैन मेरे घर आए हुए थे तो मैं सब कुछ भूल भाल कर इनकी खिदमत में लग गई। ज़ैनब भी इनसे आकर मिली थी। मेरे वालिदैन शाम तक मेरे पास रहे, इसके बाद वापस चले गए। इनके जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई। इस दौरान मैं मुकम्मल तौर पर अपनी नंद को भूल चुकी थी कि मुझे इससे पूछना था कि वो क्यों रो रही थी। शाम के वक्त मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो अगली सुबह मैंने अपनी नंद से बात करने का सोचा और फिर अपने कमरे में चली गई आराम करने। खाना बनाने की फ़िक्र नहीं थी मुझे, क्योंकि वो मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था। अगली सुबह बहुत उजली सी थी। मैंने नाश्ता बनाकर रखा और अपनी नंद के कमरे में गई इसे जगाने के लिए, क्योंकि वो सुबह के वक्त कॉलेज जल्दी जाती थी। मैं इसके कमरे में गई तो वो अपना सर थामकर सोफे पर बैठी थी। मैंने आगे बढ़कर इससे पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो इसने मुझे कहा कि रात से बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं भाभी। मैंने इसे डांटा और कहा, जब कुछ खाओगी नहीं तो चक्कर तो आएंगे ना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने इसे नाश्ते के लिए कहा और वापस आ गई। शाम के वक्त मेरा शौहर हम सब घर वालों के लिए गिफ्ट लेकर आया। ये इसकी आदत थी कि महीने बाद सब के लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आता था। मेरे और मेरी नंद के लिए बहुत खूबसूरत कपड़े लेकर आया था। मैं तो बहुत खुश थी और मेरी नंद ने सूट को उठाकर जो बात कही, हम सब की तवज्जो इसकी जानिब चली गई और सब इसे हैरानगी से देखने लगे। सूट पर हाथ फेरकर मेरी नंद ने कहा, भाई बहुत शुक्रिया मेरा पसंदीदा काले रंग का सूट लाने के लिए। हम सब हैरानगी से मुंह खोले इसे देख रहे थे। गुलाबी रंग के सूट को वो काला रंग क्यों कह रही थी? मेरे शौहर ने सबसे पहले सवाल किया और कहा, ये काले रंग का सूट नहीं, गुलाबी है। लेकिन मेरी नंद ने अचंभे से हमारी तरफ देखा और कहा, आप सब लोग ये क्या कह रहे हैं? ये सूट काले रंग का है और मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर वो अपना गिफ्ट उठाकर अपने कमरे में चली गई और मेरी सास ने कहा, मुझे लगता है आज ज़ैनब हम सबसे मजाक के मूड में है, इसलिए ऐसा कर रही है। और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मेरी पूरी तवज्जो ज़ैनब की तरफ थी। वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। अगले दिन इसकी दो दोस्तें हमारे घर आ गईं। मैं खाने पीने का सामान किचन से लेकर जब कमरे में दाखिल होने लगी तो अंदर से आती आवाज़ों ने मेरे कदम वहीं जकड़ लिए। यानी कि एक दोस्त इससे पूछ रही थी, ज़ैनब तुम 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? और इसकी दोस्त की ये बात सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान आ गिरे, क्योंकि ज़ैनब 2 दिनों से ही घर से तैयार होकर कॉलेज के लिए जाती थी। दूसरी दोस्त ने कहा कि कल मेरे अब्बू ने तुम्हें अस्पताल के बाहर देखा था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। दूसरी दोस्त की बातों से तो मेरे कान सनसना उठे थे कि आखिर ये क्या इंकशाफात हो रहे हैं। आज ज़ैनब ने इन्हें जवाब दिया कि वो 2 दिन से बीमार थी, इसीलिए कॉलेज नहीं आ सकी, 1-2 दिन तक ज़रूर आएगी। और मैं इनकी बातें सुनने के बाद कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर एक पल के लिए ज़ैनब गड़बड़ा गई। लेकिन मैं खाने पीने की अशिया वहाँ रख कर वापस आ गई और इस तरह महसूस करवाया जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थीं कि आखिर 2 दिन से ज़ैनब कहाँ जा रही थी। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था तो हमारे घर वालों को ज़ैनब बहुत पसंद आई थी। मेरे भाई के लिए हम लोगों ने भी ज़ैनब का हाथ मांग लिया। मेरे ससुराल वालों को कोई एतराज़ ना था
اور زینب سے بھی رضامندی پوچھی گئی تو اس نے بھی سر جھکا کر یہی جواب دیا تھا جو ایک سعادت مند بیٹی دیتی ہے۔ زینب نے کہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی رضا میں راضی ہوں، وہ میرے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے منظور ہوگا۔ ہم سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ میری شادی طے کر دی گئی اور زینب کی شادی اس کی تعلیم کے بعد ہونی تھی، اور اب مجھے یہ فکر ستانے لگی تھی کہ کہیں زینب کچھ غلط نہ کر رہی ہو اپنے ساتھ۔ جوان عمری میں انسان بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے۔ ان سب کو سوچ کر مجھے کچھ گڑبڑ سی لگی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے بات کروں، شوہر سے یا ساس سے۔ میں نے 2-3 دفعہ ساس سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کی بیٹی 2 دن سے کالج نہیں گئی، جبکہ گھر سے وہ کالج کے لیے نکلتی تھی۔ میں کوئی دقیانوسی خیالات کی مالک نہیں تھی، لیکن مجھے حقیقتاً پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں ایک بار زینب سے بات کروں گی اور اس کے بعد گھر میں سے کسی اور سے، اور میں انہی کی دوستوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر گھر آ گئے اور میں ان کے کاموں میں لگ گئی۔ مجھے وقت ہی نہ ملا زینب سے بات کرنے کا، کیونکہ پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ اگلے دن زینب تیار ہو کر کالج چلی گئی، ناشتے کے بغیر ہی۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ دن کے 3 بج گئے تھے، ابھی تک زینب کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ اب تو میری ساس اور سسر دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ میرے شوہر کو فون کر کے کہا کہ زینب کے کالج سے اس کا پتہ کریں، زینب ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہمارے دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو میرے شوہر پریشان اور خستہ حالی کے ساتھ سر جھکائے اندر داخل ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا، زینب کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے ہم سب کو 2 لفظی جواب دیا، اور اس کا جواب سن کر ہم سب بونج سے رہ گئے کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میری ساس نے لانچ کے صوفے سے اٹھ کر دوبارہ سے میرے والا سوال دہرایا تو میرے شوہر کے جواب نے ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکال لی۔ نہیں ہے، نہیں کالج میں، وہ پچھلے 3 دن سے کالج جا ہی نہیں رہی، اور نہ ہی آج کالج گئی تھی۔ بھاگ گئی ہے وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ، سنا آپ سب نے، منہ کالا کر کے چلی گئی ہے۔ وہ اتنا کہنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ میرے شوہر کی حالت بہت قابل ترس تھی۔ میری ساس نے جب یہ سب سنا تو وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گئیں۔ ہم سب کو اپنا دکھ بھول گیا اور ہم سب میری ساس کی جانب بھاگے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ وویلا مچا کر رونے لگیں، کبھی بین کرنے لگتیں۔ گھر میں ایک قیامت آ کر گزری تھی، بہت مشکل سے سنبھالا تھا میں نے اپنے گھر والوں کو۔ اب 2-3 دن صدیوں سے بھی لمبے ہو گئے اور راتیں تو پریشانی کے باعث کٹتی ہی نہیں تھیں۔ پورے گھر کا ماحول سوگوار تھا۔ میرے ساس سسر کچھ ہی دنوں میں صدیوں کے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ جلدی یہ بات محلے میں بھی پھیل گئی۔ اب تو محلے کے لوگوں نے بھی جینا حرام کر رکھا تھا۔ میرے شوہر اور سسر نے تو باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر کچھ دنوں تک ہم نے وہ جگہ ہی بدل لی اور نئے شہر میں آ گئے۔ لیکن میرے سسر اور شوہر اب تک زینب کے آنے کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ زینب گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ لوگ بھی اچانک یہ بات سن کر صدمے میں ہی آ گئے۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تمہیں اب اس گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، پتہ ہوتا ایسے لوگ ہیں تو ہم کبھی تمہارا رشتہ یہاں نہ کرتے اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ جوڑتے۔ میں نے اپنے بھائی کو بہت مشکلوں سے سمجھایا تھا، بھائی میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر ایک دن میں نے اپنے ساس اور شوہر کو بتا ہی دیا کہ میں جانتی تھی کہ 2-3 دن سے زینب کالج نہیں جا رہی، اور یہ میں نے اس کی دوستوں سے سنا تھا۔ میری باتوں کو سن کر میری ساس تو خاموش ہو گئی، البتہ میرے شوہر نے مجھ پر بے انتہا غصہ کیا اور مجھ سے شدید خائف ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی کہ میں بالکل نہیں جانتی تھی زینب ایسا کچھ کرے گی۔ گھر میں بہت بدمزگی پھیل گئی تھی، ایک پل کا بھی سکون نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے معمول پر آ رہی تھی۔ گھر کا ماحول پہلے کی طرح ہونے لگا تھا، پرسکون سا۔ اب میری ساس ہر وقت پوتے پوتیوں کی رٹ لگائے رکھتی۔ میں نے انہیں کئی بار کہا کہ جب خدا کی رضا ہوگی تو وہ بھی آ جائے گا، لیکن میری ساس تو اب میری کوئی بات سنتی ہی نہ تھی۔ میں ایک بار پھر سے بہت پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سال ہونے والا ہے تمہاری شادی کو، ابھی تک تمہارے ہاں کوئی خوشی کی امید نہیں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے
اور پھر وہ مجھے لے کر ڈاکٹروں کے پاس جانے لگی۔ 1 مہینے تک جب ڈاکٹر کے ہاں چکر لگا لگا کر تھک گئے تو پھر وہ کہنے لگیں، محلے کی ایک عورت نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں قریب ہی ایک عامل بابا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے خدا اس کو بیٹا دیتا ہے۔ مجھے تو ویسے ہی ان عامل بابوں سے بہت خوف آتا تھا۔ میں نے 1-2 بار انکار بھی کرنا چاہا لیکن میری کون سنتا تھا۔ وہ مجھے لے کر عامل بابا کے پاس جانے لگیں۔ 2-3 بار تو عامل بابا نے مجھے تعویذ وغیرہ دیے، استعمال کا طریقہ وغیرہ بھی بتایا، لیکن پھر آخر میں مکمل طور پر میں بھول گئی کہ انہیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں نے اپنی سانس سے چھپا کر وہ تعویذ صاف پانی میں بہا دیے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ تعویذ وغیرہ پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، ایسے نہیں پھینکتے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی گناہ ملے۔ اس کے بعد میری ساس نے پوتے پوتیوں کی رٹ لگانا بند کر دی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اب یہ اس قدر خاموش کیوں ہیں، لیکن میں نے اسی میں اپنی بہتری ہی سمجھی اور خاموش ہو گئی۔ اب میری ساس ہر ہفتے کہیں باہر جاتی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ میں نے 1-2 بار پوچھا تو کہتی کچھ کام سے گئی تھی۔ میں شام کے وقت کچن سے کام کاج کر کے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس مکمل تیار شیار ہو کر بیٹھی ہے۔ میں پوچھنے لگی کہ وہ کہیں جا رہی ہوں گی، لیکن میں نے نہیں پوچھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن میں نے پھر وہی دیکھا کہ وہ تیار ہو کر بیٹھی ہیں۔ آج میں ان کے کمرے میں آ گئی اور میں نے ان سے پوچھ لیا، ماں جی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی نہیں میں سونے جا رہی ہوں۔ میری ساس اب روز رات کو بند سنور کر بیٹھ جاتی اور جب میں پوچھتی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو کہتی کہ میں سونے جا رہی ہوں۔ میں بہت حیران ہوتی کہ یہ تیار ہو کر کیوں سوتی ہیں۔ میں تو اب اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی جا رہی تھی کہ آخر اس طرح کیوں کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کسی نہ کسی طرح پتہ لگانا چاہیے کہ آخر یہ رات کو تیار ہو کر سونے کا کیا ماجرا ہے۔ اور پھر جب ایک دن میں ساس کے کمرے میں چھپ گئی اور جیسے ہی ساس تیار ہو کر کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا تو میں نے دیکھا کہ میری ساس نے اپنی الماری میں سے میرا پرانا دوپٹہ نکال کر بیڈ پر رکھا اور پھر میری نند کا سوٹ بھی نکال کر رکھا اور پھر وہ ان کپڑوں کو اٹھا کر واش روم میں چلی گئیں۔ میں حیران و پریشان رہی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ واش روم سے جب وہ باہر نکلی تو میری ساس نے میری نند زینب کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور میرا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اور اس کے بعد میری ساس نے فرش پر ایک کپڑا بچھایا اور اس پر 2 زان ہو کر بیٹھ گئیں اور پھر کچھ پڑھنے میں مگن ہو گئیں۔ کچھ پڑھتیں اور پھر ایک پانی کے گلاس میں آ کر پھونک مارتیں اور اس پانی کے گلاس کو آ کر کمرے میں بھی تھوڑا سا چھڑکا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں بھی آہستہ سے کمرے سے باہر آ گئی اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا پورے گھر میں چھڑک رہی ہیں۔ میں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ آخر یہ کیا کر رہی ہیں اور انہوں نے میرا دوپٹہ اور میری نند کا سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے۔ میری ساس دبلی پتلی تھی، آرام سے میری نند کا سوٹ پہن سکتی تھیں، لیکن اب سوال یہ تھا کہ تیار ہو کر اس کا سوٹ اور میرا دوپٹہ اوڑھ کر گھر میں پانی چھڑک کر جانا، یہ سب کس لیے تھا اور کیوں؟ اب مجھے ان سب کا پتہ کسی نہ کسی طرح لگانا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات نہیں کی کہ پہلے میں خود پتہ لگانا چاہتی تھی۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میں شاپنگ مال گئی تو وہاں میں نے اسی انجان عورت کو شاپنگ مال میں دیکھا۔ وہ تو بالکل بدل گئی تھی، خوبصورت لباس زیب تن کیے، اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ شاپنگ کرنے کے بعد بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جانے لگی۔ میں بھی چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے ٹیکسی لے کر چلی گئی۔ وہ ایک خوبصورت گھر کے سامنے جا کر اتری۔ میں حیران رہ گئی کہ کس طرح یہ جب میرے گھر آئی تھی تو اجڑے ہوئے حلیے میں تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے گھر چلی گئی۔ وہ اپنے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک نوجوان لڑکا کمرے سے نکل کر اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان لڑکے نے اس انجان عورت کو اپنی ماں کہہ کر بلایا تھا اور پھر اس سے کہا کہ سب کچھ دوبارہ حاصل کر کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اماں۔ تو وہ عورت بھی ہنسنے لگی۔ میں پلر کے پیچھے ابھی تک چھپی ہوئی تھی اور پھر ان کی باتیں سن کر میرے سر پر 7 آسمان گرے۔ ان دونوں ماں بیٹوں کی گفتگو کچھ اس طرح سے تھی کہ میری ساس سسر نے ان کو بزنس میں دوستی کی آڑ میں دھوکہ دیا تھا۔ اس دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میری نند کا استعمال کیا۔ یہ لڑکا 2 دن سے زینب کو کالج جانے سے روکتا رہا اور اس سے کہا کہ وہ گھر سے اس کے ساتھ بھاگ جائے پراپرٹی کے کاغذات لے کر۔ جب زینب نے ان کی بات نہیں مانی تو اس لڑکے اور اس کی ماں نے اسے زبردستی وہ دوا دینا شروع کر دی جس سے زینب کو چکر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس دوا نے اپنا اثر دکھایا اور زینب اسی لیے ہسپتال بھی گئی تھی
اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان دونوں نے مل کر زینب کو مار ڈالا، کیونکہ اب زینب اپنے گھر والوں کو سب بتانے والی تھی اور اس کی لاش مسمار کر دی۔ اور یہ عورت میرے گھر بھی میری ساس سے دوبارہ دوستی کرنے آئی تھی۔ اس کا نام خالدہ تھا، اور پھر خالدہ نے زینب کو مارنے کے بعد میری ساس کے ساتھ دوبارہ دوستی کر لی اور اسے پیر بابے کے پاس لے جانا شروع کر دیا۔ پیر بابا نے میری ساس کو کہا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دے، پھر ہی اس کی بیٹی گھر واپس آئے گی اور اس کی بہو پوتا جنے گی۔ اور میری ساس وہ عمل بھی اسی پیر بابے کے کہنے پر کرتی تھیں۔ بابا کے کہنے پر میری ساس نے وہ پراپرٹی دے دی۔ خالدہ اور وہ پیر بابا ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے ساری جائیداد ہتھیا لی تھی۔ میں چپکے سے اس گھر سے نکل آئی۔ یہ شکر تھا کہ میں نے ان کی باتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھیں۔ گھر جا کے میں نے اپنی ساس، سسر اور شوہر کو ساری سچائی بتائی، اور خالدہ اس کے بیٹے کو پولیس پکڑ کر لے گئی کیونکہ سارے ثبوت ہم دے چکے تھے۔ میری ساس سسر کا کیا دھوکہ ان کی زندگی برباد کر گیا۔ ان کی جوان بیٹی ان سے بچھڑ گئی ہمیشہ کے لیے۔ میری ساس ذہنی مریضہ بن گئی۔